اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم ذکر جمیل کر رہے ہیں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت کا ہم گزشتہ اقساط میں ذکر کر چکے۔ سامعین محترم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال اطہر سے پہلے امت پر کچھ باتیں بڑی واضح کر دیں، اور اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ خدائے لم یزل کے کلام میں بھی متعدد گواہیاں موجود ہیں۔ چنانچہ امت پر جو اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا وہ یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کی تمہارے اندر وہی پوزیشن ہے جو روحانی پیشوا کی ہوتی ہے، اور جو سردار کی ہوتی ہے، اور جو آقا و مولا کی ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اہل بیت اطہار پر آپ میں سے کسی کو بھی سبقت لے جانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق صرف ظاہری اور مادی یا خونی بنیادوں پر نہیں، بلکہ یہ تقوی، ایمان، نیکی اور خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں اور اعلیٰ اور اولیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرما دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ حسنین کریمین ہیں۔ اس آیت مباہلہ کا ہم گزشتہ قسط میں ذکر کر چکے کہ جب اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو اپنے بیٹوں کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شخصیات کو اپنے ساتھ لیا وہ حسنین کریمین ہیں۔ ہم یہ بھی احادیث کی روشنی میں جان چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو اور ان کے والدین کریمین کو متعدد احادیث مبارکہ میں سید کہا، یعنی سردار کہا۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال اطہر سے پہلے حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین کی پوزیشن بڑی واضح کر کے بتائی، اور یہ بھی فرمایا کہ انا تارکن فیکم الثقلان، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیتی، کہ ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان کے دامن سے وابستہ رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر حسنین کریمین اور ان کے والدین کے مقام و مرتبہ کو مکمل طور پر اپنے وصال اطہر سے پہلے واضح کر دیا، اور ان کی شان اقدس امت کو بتلا دی گئی تاکہ امت حضور کے بعد کسی بھی قسم کی گمراہی کا شکار نہ ہو، اور کسی بھی قسم کے دغدغے یا وسوسے کی صورت میں اہل بیت اطہار سے رجوع کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان حضرات کی محبت میری محبت ہے، اور ان حضرات کا بغض میرا بغض ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مقدس ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی و احب ہذین و ابوہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرے اور احب ہذین، ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے، و ابوہما، اور ان کے والد گرامی سے محبت کرے، و امہما، اور ان کی والدہ سے محبت کرے، تو وہ بروز محشر میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سامعین محترم، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑی سعادت
اور اس سے بڑی قدر و منزلت امتی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کا حشر اپنے پیارے محبوب پیغمبر آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ تو اہل سعادت بڑی بخوبی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا مقام امتی کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، فقد احبنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی، ابغضنی، بلا شبہ اس نے میرے سے دشمنی کی۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس سے بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اسے حضور سے محبت تو ہے، لیکن اہل بیت سے وہ دشمنی کرے یا ان کے بغض کا شکار ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ایسا قطعی نہیں ہے۔ جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے، اور لبیک یا حسین کہنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لبیک یا رسول اللہ کہیں اور حسنین کریمین کے دشمنوں کے قصیدے بھی پڑھیں، ان کے یوم بھی منائیں اور ان کی شان میں محفلیں بھی سجائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منافقت قبول نہیں۔ اب بھی اگر کسی کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی شک اور شبہ ہے تو آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مبارکہ فقیر نے اپنی کتاب لا یقاسو بی آل محمد میں بھی لکھی ہے، اور اس موضوع پر بہت سی احادیث مبارکہ الحمدللہ فقیر نے اس کتاب میں لکھی ہیں، اور مسئلہ تفضیل الحمدللہ بڑی جامعیت اور صراحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہما، جس نے حسنین کریمین سے محبت کی، احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبانی احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی، بلا شبہ اس نے اپنے رب اللہ رب العزت سے محبت کی، ومن احبہ اللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، ادخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، ومن ابغضہما، اور جس نے حسنین کریمین سے بغض رکھا، ابغضنی، اس نے تحقیق مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے دشمنی کی، ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، ابغضہم اللہ، اس نے اللہ سے دشمنی کی، اللہ کا بغض رکھا، ومن ابغضہ اللہ، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی، اللہ کا بغض رکھا، ادخلہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو نار جہنم میں داخل کرے گا، الاعاذ باللہ۔ معلوم ہوا کہ ان محبتوں کا آپس میں ربط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے اللہ سے تو بڑی محبت ہے لیکن حضور اور اہل بیت کی خیر ہے، یا حضور اور اہل بیت کے بغیر گزارا ہو جائے گا، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص دعوی محبت رسول تو کرے مگر حسنین کریمین کا یا ان کے والدین کریمین کا دل میں بغض رکھے اور سمجھے کہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ ایسا قطعی نہیں ہوگا۔ جو شخص حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین کا دل میں بغض رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی وہ دشمن ہے، اور دشمنوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں سے کرنا ہے، بلکہ ان دشمنوں کا مقام تو کافروں سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ یہ بدترین منافق لوگ ہیں جن کی زبانوں پر تو توحید کی عبارت ہے لیکن ان کے دلوں میں خاندان رسول کا بغض موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔
اس حدیث مبارکہ کے جو ریفرنسز ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ یہ امام حاکم نے اپنی المستدرک الصحیح میں اس کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میرے سامنے آ گئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رب العالمین، میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم وال من والاہ، یا مالک الملک، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، وعاد من عاداہ، اور جو ان سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو سامعین محترم، بات بڑی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال اطہر سے پہلے اہل بیت کی شخصیات کا ادب، احترام اور امت میں ان کا مقام و مرتبہ بڑا واضح کر کے گئے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی خطا پر ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور جو شخص دشمنان اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرے اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ صرف اہل بیت کے دشمنوں میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی دشمن تصور کیا جائے گا۔ میں نے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو ان سب باتوں سے یہ واضح ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد نہ صرف قرآن مجید میں یکے بعد دیگرے اہل بیت کی شان میں آیات نازل ہوئیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین کے مقام و مرتبہ سے بخوبی آگاہ کیا، چونکہ حضور جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرح، بنی اسرائیل تو انبیاء کو شہید کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، لیکن میری آل، میری نسل اور میرے بیٹے حسنین کریمین ہیں، انہی سے چلنی ہے، تو اس لیے میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرح میرے اہل بیت کو شہید کریں گے اور ان کا بغض رکھیں گے۔ اس لیے حضور نے امت پر یہ سب باتیں واضح کر دیں۔ سامعین محترم، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کے وصال کے موقع پر امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی۔ ان معصومیت کے سالوں میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ جب کبھی امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، کبھی آپ گر جاتے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی صحابی رسول آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں اور حسنین کریمین آپ کے دوش مبارک پر سوار ہیں، جس پر صحابی رسول کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، کتنی عمدہ سواری ہے۔ تو حضور اس پر کہتے ہیں کہ نعم الراکب، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا عمدہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔